السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گروپ افہام و تفہیم پر آپ تمامی حضرات کو ایڈ کیا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو بھی باتیں متنازع ہے، غیر اتفاقی ہے اور ایک دوسرے کو ان باتوں کے سبب لعن طعن کرتے رہتے ہیں، تو ان باتوں میں سے جب جب موقع ملے کچھ باتوں پر افہام و تفہیم کی غرض سے کچھ باتیں کر لی جائیں، یا تو آپ ہمیں سمجھا دیں یا آپ ہم سے سمجھ لیں، بہرحال کسی نہ کسی کی تو اصلاح ہوگی۔ لیکن جناب، آپ نے کہا کہ گروپ کا نام افہیم تفہیم ہے۔ یہ نام تو نہیں رکھا گیا ہے گروپ کا، اور آپ جو ہیں وہ دوسرے پر جو ہے طنز کرتے ہیں۔ یا تو آپ نے پڑھ کر کے گروپ کو افہیم تفہیم کہا ہے، یا دیگر سمجھے گروپ کو افہیم تفہیم کہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو اس حرکت کی بنا پر کیا کہا جائے۔ بہرحال ہو سکتا ہے آپ کو گروپ کا نام بگاڑنا پسند ہو یا لوگوں کا نام بگاڑنا پسند ہو، بہرکیف جو بھی کہا آپ نے کہا ہے اس کے لیے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو اب آپ نے یہ کہا کہ بات کریں گے بعد نماز ظہر، تو یہ واٹس ایپ میں بات کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جب بھی وقت ملتا ہے 24 گھنٹے میں، وہ اس وقت ان کی باتوں کا رپلائی کرے، جواب دے۔ تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ بھائی ہم کس ٹاپک پر، کس موضوع پر گفتگو کا آغاز کریں گے وہ آپ بتا دیں، یا آپ بتا دیں تو ہم آپ کو موضوع دے دیتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان متنازع ہے، اور یا تو آپ دے دیں، ٹھیک ہے، تو بہتر ہوگا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جن مسئلوں پر زیادہ گفتگو ہوتی ہیں، یعنی جو مسئلہ زیادہ ہی متنازع ہے، ان مسئلوں پر گفتگو ہو تو زیادہ بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بات کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب آپ کو فرصت ملے تب آپ جواب دے دیجئے، جب ہم کو فرصت ملے تب ہم جواب دے دیں گے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بھائی جو جزاک اللہ، ایسی دعائیں دیتے رہا کرو، اللہ میرے ایمان کی حفاظت کرے، میرے جان و مال کی حفاظت کریں، ایسی دعائیں دیتے رہا کرو، بہت اچھی بات ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور ایک گروپ ہے افہیم تفہیم کر کے، افہیم و تفہیم کر کے ایک عجیب سا گروپ نکلا ہوا ہے، پتہ نہیں آپ نے شاید وہ نیا گروپ بنایا ہوگا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں اس سے بات کرتا ہوں، کل جمعرات بھی ہے، انشاءاللہ فری کا موقع ہے۔ میں کوئی اکڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اتنا بڑا عالم تو نہیں ہوں، فوق کل ذی علم علیم، ایک سے بڑھ کر ایک عالم ہوتا ہے۔ پہلا تو آپ نے حافظ احسان کو بھیجا تھا، حافظ احسان ماشاءاللہ اسے اپنے عقیدے میں خود علم کا عبور نہیں ہے، گھر بیٹھے بیان کر لینا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حافظ احسان سے اچھے اچھے بیان کرنے والے ہمارے قاری صاحب ہیں، مولوی نہیں ہیں، قاری ہیں، اس سے بھی زبردست بیان کر لیتے۔ بیان کرنا اور بات ہے، ایک مسئلے پہ، ایک عقیدے پہ علم کا عبور ہونا اور بات ہے۔ چلو خیر، میں گھمراہ ہوں جیسے بھی ہوں، آپ کے نزدیک تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوں۔ آپ بھی دعا کرتے رہے میرے لیے، تہجد میں بھی دعا کریں، خوب دعا کریں، اللہ مجھے خوش رکھیں، اچھا عقیدہ دیں، میرے عقیدے کی اصلاح کریں، اس کے لیے خاص طور سے دعا کرو، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، اس کے لیے بھی خوب دعا کرو، میں بھی آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات، انشاءاللہ کل بات کروں گا میں، جو گروپ آپ نے بنایا ہے اس گروپ میں انشاءاللہ جو بھی مولانا ہیں ان مولانا سے آپ مجھ سے بات کرائیں، آپ کا احسان ہوگا انشاءاللہ۔ کل ظہر کی نماز 2:30 بجے کے بعد انشاءاللہ بات کریں گے۔
من قال ما لا ينبغي سمع ما لا يشتهی. بس ایسے ہی ہے ہماری بات. من قال ما لا ينبغي سمع ما لا يشتهی. بہت کیا بولتے ہیں، عبارتوں کو بھی بہت سمجھ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے، کیونکہ مولوی سے گفتگو ہوتی ہے نا، تو خواہ مخواہ کی غلطی پکڑ کے بھی اچھالتے ہیں، دیکھو ایسے ایسے. ٹھیک ہے مول صاحب. اور پتہ نہیں کہاں سے تنازع تو آپ کے اور ہمارے درمیان متنازع عقائد میں بھی ہیں، جھگڑے عقائد میں بھی ہیں، اختلافات عقائد میں بھی ہیں، فروغیات میں ہیں یا نہیں مجھے نہیں پتہ، عقائد میں تو ہیں. میں زیادہ تو نہیں جانتا. وہ پہلے احسان بھائی سے جو بات ہوئی تھی وہ تو علم غیب پہ بات ہوئی تھی، وہ بات ادھوری رہ گئی. بہتر ہے میں چاہتا ہوں کہ میری طرف سے بھی کوئی ایک عالم سمجھدار اس گروپ میں شامل ہو جائیں، تاکہ وہ انصاف سے بات سمجھیں. اس لیے جی جناب والا، آپ نے اپنی بات کی وضاحت فرمائی، آپ کا شکریہ. اور میں نے اس پہ آپ کو کوئی طنز نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے اس کو بس صرف ایسے ہی ضمناً جو ہے وہ بات بتا دی، تاکہ آپ ٹھٹے اور استہزاء وغیرہ کا ماحول جو لوگ آج کل بنا دیتے ہیں وہ نہ بنایا جائے. بہرحال اب آپ نے فرمایا کہ حافظ احسان صاحب سے آپ کی گفتگو مسئلہ علم غیب پر ہوئی ہے، جو کہ ہمارے اور آپ کے درمیان متنازع ہیں. تو اگر آپ اسی مسئلے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اسی مسئلے میں سب سے پہلے ہماری اور آپ کی گفتگو ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو اگر آپ اس مسئلے کو ہی شروعات میں چھیڑنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ، مختصر میں آپ اس مسئلے پر اپنی وضاحت فرما دیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بندہ اپنے عقائد کے مطابق اس مسئلے میں وضاحت فرما دے گا. اور اصل اختلاف آپ کو ان مسئلے میں، یعنی مسئلہ علم غیب پر کیا ہے، ہماری جماعت سے، اور اس مسئلے کی بنا پر ہماری جماعت پر یا ہم پر آپ کا کیا حکم ہے وہ بھی فرما دیجیے گا، مہربانی آپ کی. اب بات رہی کہ مولوی کے سامنے عبارت پڑھنے میں تھوڑا ادھر ادھر کرنا پڑتا ہے، سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے. تو جناب میری ایسی عادت نہیں، نہ میں اپنے آپ کو علامہ فہامہ سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہوں. علم ایک سمندر ہے، ہمیں قطرہ بھی مل جائے تو زہ قسمت. تو بولنے میں سبقت لسانی یا ذہن میں کوئی عبارت مستحضر نہ ہو تو اس کو مفہوماً بھی سمجھ لینا چاہیے اشارہ کنایہ سے. تو یہ اس بندے کا پیشہ نہیں ہے کہ آپ کی عبارت پکڑ کے بیٹھ جائے اور اسی پہ آپ کو جو ہے زیر کرتا رہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی ایسا نہ ہی کریں گے تو بہتر رہے گا. بس جو مسئلے ہمارے اور آپ کے درمیان مختلف ہی ہیں، اس مسئلے کو علمی پہرائے میں ہم جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ الرحمن. اب رہی بات آپ کی یہ کہ آپ کے طرف سے بھی کوئی عالم صاحب کو ایڈ کر دیا جائے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس کو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ان کا نام بتا دیجئے. آیا وہ ان کو آپ سامع کی حیثیت سے ایڈ کرنا چاہتے ہیں، آیا وہ ان کو آپ جو ہے مکالمہ کرنے کی حیثیت سے ایڈ کروانا چاہتے ہیں، وہ بھی ذرا وضاحت فرما دیں گے، کیونکہ گفتگو مجھے آپ سے کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مولانا میں نے وہ جو افہام و تفہیم کی بات گروپ میں تفہیم افہیم تفہیم ایسے بتایا تھا، میں تو ویسے ہی بتایا تھا، نہ استہزاء کا میرا مقصد تھا، نہ ٹھٹا کرنا، کچھ ایسے کوئی مقصد نہیں تھا. بس ویسے ہی بھائیوں سے بات کرنا تھا، ویسے ہی بات کر لیا میں نے. پھر میں نے دوسری کلپ بنایا، افہام و تفہیم دیکھا تھا میں نے، تو بھائی افہام و تفہیم لکھا ہوا ہے، توجہ دیا، پھر بتایا بھائی افہام و تفہیم گروپ بنایا آپ کا. میں نے صحیح بتایا. ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا پھونک کے بڑا نہ کرا کریں. یہ معمولی سی بات کو معمولی انداز میں لے لیا کریں. اصل بات جو عقیدے کی بات کرنا ہے، مجھے بھی کوئی ضروری نہیں کہ میں بات کرنا ہے تم ایسے ایسا. تم خواہ مخواہ ایک طالب علم کو مناظر الاسلام بنا رہے ہو تو بنا لو، اور کوئی بات نہیں ہے. اور بات مولانا میں تو اب ایسے ہی طالب علم کے ذوق سے ہی بات کروں گا.
بات سیدھی ہے. اب یوں کہ بھائی جسے ادب نہیں، تمیز نہیں، ایسے نہیں ویسے نہیں، برائے کرم آپ بھی بے تکلف ہو کے بات کرا کریں. لیکن میں ویسے کوئی بڑے جملے استعمال تو نہیں کروں گا، بشرطیکہ کہ میں بھی بڑے جملے نہ سن لوں. من قال، کیا ہے وہ قول مفید طالب علم میں، من قال السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مولانا میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب جمیع ما کان وما یکن، کہ عالم الغیب نہیں ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شایع نشان تھی وہ علم اللہ نے دیا ہے. جمیع ما کان وما یکون کا علم یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کا علم ہے سب کچھ اللہ نے اپنے حبیب کو دے دیا. فرق صرف اتنا ہے، اللہ کا ذاتی علم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عطائی علم ہے. باقی علم وہاں بھی جمیع ما کان وما یکن ہے، یہاں بھی جمیع ما کان وما یکن ہے. وہاں بھی کامل، یہاں بھی کامل، وہاں بھی اکمل، یہاں بھی اکمل، وہاں بھی مکمل، یہاں بھی مکمل. یہ آپ کا شاید آپ کا عقیدہ ہے. قاری احسان سے، حافظ احسان صاحب سے یہی بات ہوئی، حافظ صاحب نے اس کا اقرار بھی کیا. اور میرا عقیدہ مولانا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمیع ما کان وما یکن کا علم نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ جو نبوت کے شایع نشان تھی وہ علم عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی علم غیب نہیں حاصل ہے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں مانتا، بےایمانہ جمیع ما کان وما یکون کے ساتھ. جیسے آپ، یہ میرا عقیدہ ہے مولانا. ایک بات اور رہ گئی کہ ہم نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ جب آپ اس مسئلے پہ گفتگو شروع کریں تو آپ اولاً تو اپنا عقیدہ بتائیں، اس کے بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو میں نے بتا دی، لیکن اس میں ایک گفتگو یہ بھی تھی کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ مسئلے میں جو ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے تو آیا اس مسئلے کی بنا پر آپ کا ہمارے اوپر حکم کیا ہے. بھائی مانا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب عطائی کے قائل ہیں، یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم غیب عطا کیا. تو اس عقیدے کے تحت آپ کا ہم لوگوں پر حکم کیا ہے، وہ حکم بھی آپ ذرا بیان فرما دیں تو مہربانی. جی جناب والا، آپ نے اپنی آڈیو میں اپنے عقائد کے ساتھ ساتھ ہمارے عقائد پر بھی گفتگو کی، جبکہ آپ کو اپنے عقائد بیان کرنے چاہیے تھے. بہرحال آپ نے اس میں چند باتیں کی ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عالم الغیب بئی مانا کہ علم کلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے نہیں مانتے. تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب بئی مانا کہ بعض علوم غیبیہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو عطا کیا، کیا آپ مانتے ہیں؟ دوسری بات کہ ہم اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا ہے. اب رہی بات کتنا عطا کیا ہے، کتنا عطا نہیں کیا ہے، یہ تو دور کی بات ہے، یہ تو سیکنڈ پوزیشن کی بات ہے. پہلے ہم پہلے پوزیشن پر یعنی پہلے درجے کی جو بات ہے اس پہ گفتگو کو تام کر لیتے ہیں. یعنی مثلاً ایک بندہ سوال کرے کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا یا نہیں، تو ہمارا جواب ہوتا ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. علم غیب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اب آپ سے سوال ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اب کس نے کیا کہا ہے، کس نے نہ کہا ہے، یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہمارے لیے حجت
ہمارے اکابرین کی کتابیں ہیں جن کی شناخت ہماری جماعت میں ہے۔ جی جناب والا، ہم نے آپ کی آڈیو سماعت کی۔ آپ نے پھر جو ہے ہماری گفتگو میں جو سوال قائم کیا تھا، میں نے اس کا جو جواب نہیں دیا۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم عالم الغیب نبی کو بئی معنی نہیں مانتے کہ آپ کو علم کلی ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب بئی معنی مانتے ہیں کہ آپ کو بعض علوم غیبیہ عطا ہوا؟ اس کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے کہا کہ میرا جو عقیدہ ہے وہ ابھی میں نے مبہم رکھا ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ بھائی ایک بندہ سوال کرے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا ہے کہ نہیں، تو ہمارا جواب ہوتا ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا ہے۔ اب آپ یہاں پہ تھوڑا سا چالاکی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ اب آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں علم عطا کیا۔ ارے بھائی، علم پہ بحث ہی نہیں ہو رہی ہے، علم غیب پر بحث ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم غیب عطا کیا ہے کہ نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں عطا کیا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے نبی کو علم غیب دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ اب کتنا دیا ہے کتنا نہیں دیا ہے یہ بعد کی بات ہے جناب، یہ بعد کی بات ہے۔ پہلے یہ تو طے ہو جائے کہ بھائی اللہ نے نبی کو علم غیب دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ اور ہم آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ جو یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا ہے اور اللہ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، تو ان پر آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ ٹھیک ہے، اب آپ علم غیب کلی کی بحث کر رہے ہیں۔ علم غیب کلی کی بات تو بہت دور کی ہے، پہلے علم غیب بعض کا ٹاپک تو کلیئر ہو جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم جہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب بولتے ہیں تو وہاں پہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کلی کہتے ہیں۔ اس دعوے پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ ایک دلیل لگائیے کہ جہاں جہاں ہمارے علماء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب بولا ہے وہاں پہ کلی علم غیب مراد لیا ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی دلیل ہو تو آپ دلیل بالکل لگا سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ جب ہمارا عقیدہ ہے ہم بیان کر رہے ہیں۔ چلیے، آپ کو اگر اس میں بھی لگ رہا ہے کہ میری بات اگر ابھی بھی مبہم ہے تو میں کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بعض علوم غیبیہ عطا کیا ہے۔ کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ اب آپ بولیں گے کہ آپ نے یہ بات کہاں سے بیان کی، تو آپ جال حق اٹھائیے اور جال حق کا بحث علم غیب شروع میں آپ اٹھائیے تو سب سے پہلے آپ کو یہی جواب ملے گا کہ علامہ احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور اللہ کے بتائے بغیر کسی بھی مخلوق کو ذرہ بھی علم نہیں ہے۔ اب آگے لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بعض علوم غیبیہ عطا کیا ہے۔ پہلے بعض علوم غیبیہ آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ہمارا اور آپ کا اس بات پر اتفاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس بات پر جب ہمارا اتفاق ہو جائے گا پھر ہم علم غیب کلی وغیرہ پہ بحث کریں گے۔ لیکن ابھی بعض کلیئر نہیں ہوا تو ہم کل پہ کہاں سے چلے جائیں گے جناب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مولانا، آپ نے کہا تھا کہ علم غیب عطائی آپ کا عقیدہ ہے، اور عقیدہ علم غیب عطائی اس کا انکار میں نہیں کر رہا۔ میں تو انکار علم غیب جب آپ مطلق کہتے ہیں تو علم غیب کے ساتھ جمیع ما کان و ما یکون کے ساتھ ہی آپ کہتے ہیں عطائی ہے۔ اللہ کے علم سے آپ کمپیئر کرتے ہیں، صرف فرق ذاتی اور عطائی کا ہے۔ علم وہاں بھی یہاں بھی، میں نے اس کی تفصیل بات کی تھی میں نے وضاحت کے ساتھ کہ وہاں بھی یہاں بھی علم غیب اللہ کے پاس بھی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہے۔ فرق صرف ذاتی عطائی کا ہے۔ یہ آپ کا یہی عقیدہ ہے؟ پہلے آپ اس کا اس بات میں یا نفی میں جواب دیں۔ اور دوسری بات،
جو ہے کہ میرا آپ کا علم غیب جو عطائی ہے، پہلے آپ کی بات تو مبہم ہے، جب آپ کی بات پوری آئے گی تو میں پھر بتاؤں گا کہ آپ کا عقیدے کے مطابق کیا درست ہے یا غلط ہے، کیونکہ آپ کا عقیدہ پورا نہیں بتایا گیا، آپ نے صرف اتنی بتائی کہ علم غیب عطائی ہے۔ اب علم غیب عطائی ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ بعض علم نے اللہ نے، نبی علم کی باتوں میں کنجوسی نہیں کرتا، قرآن کہتا ہے بے شک اللہ نے عطا کیا ہے، اس میں عطا کیا ہے، میں بھی مانتا ہوں اللہ نے عطا کیا ہے، آپ بھی مانتے ہیں عطا کیا ہے، اختلاف نہیں ہے۔ عطا کیا ہے جمیع ما کان وما یکون کہتے ہیں آپ، میں اس کا نفی کرتا ہوں، اختلاف اس میں ہے۔ جب آپ علم غیب کہتے ہیں تو جمیع ما کان وما یکون کے ساتھ ہی کہتے ہیں، جب ہم نفی کرتے ہیں تو یہ جمیع ما کان وما یکون کے ساتھ نفی کرتے ہیں۔ ٹھیک، آپ اپنے عقیدے کی وضاحت کر دیں، اس کے بعد میں پھر کیا حکم ہے آپ کے مطابق ہمارا کیا بولتے موقف ہے وہ میں بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مولانا، آپ نے کہا کہ عطائی دیا ہے اللہ نے، نہیں دیا، آپ اس کی پہلے وضاحت کر دیں کلی کی، پھر بات کریں گے۔ آپ نے کہا، میں نے وما هو علی الغیب بضنین پیش کی کہ نبی غیب کی باتوں میں کنجوسی نہیں کرتے، گویا اللہ نے عطا کیا ہے غیب کی باتیں، اس میں اللہ کے نبی کنجوسی نہیں کرتے، بے شک یہ ہے۔ اب عطائی میں آپ بھی کہہ رہے ہیں بھائی عطائی ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں عطائی ہے، اس میں آپ نے میرا عقیدہ، یہی عقیدہ ہے میرا بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کی باتیں عطا کی ہیں۔ اب رہی بات جمیع ما کان وما یکون کی، ہلو السلام علیکم امول صاحب، وہ رہی بات کیا، اب آپ نے پوچھا کہ جمیع ما کان وما یکون، یعنی تمام فرق صرف اللہ اور نبی کے علم میں ذاتی اور عطائی کا ہے، باقی سب علم غیب وہاں بھی ہے، علم غیب یہاں بھی ہے۔ یار چھوڑو نا یار تھوڑی دیر، علم غیب وہاں بھی ہے، علم غیب یہاں بھی ہے، فرق صرف ذاتی اور عطائی کا ہے۔ اس کی کوئی دلیل آپ نے پوچھی، آپ کی کتابوں سے بتاؤ۔ آپ نے نعیم یار خان صاحب کی دلیل کتاب میں، آپ کیا بولتے ہیں، نعیم یار صاحب کی جاء الحق کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ بھائی اس میں تو صرف ذاتی نہیں عطائی ہے، عطائی کے آپ قائل ہیں، الحمدللہ میں بھی عطائی کا قائل ہوں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب رہی بات اختلاف کہ آپ نے پوچھا ہے کہ جمیع ما کان وما یکون، کہ تمام کلی علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، یہ آپ کی دلیل آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، انشاءاللہ میں دوں گا دلیل، انشاءاللہ آپ کی کتاب سے ہی، انشاءاللہ فی الحال کتابیں نہیں ہیں، انشاءاللہ دوں گا ضرور دوں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ صاحب، اور ہمارا جو اختلاف پہلے حافظ احسان صاحب سے ہوا وہ بھی اسی بات پر ہوا۔ حافظ احسان صاحب نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اس میں تمام باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ میں نے کہا حافظ صاحب، آپ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ عطا کیا وہی سب کچھ ہے، جمیع ما کان وما یکون کا معنی وہ بھی یہی تو ہے، یعنی جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اور علم کی کمپیئر آپ نے ذات باری تعالیٰ سے کی ہے، علم غیب ذات باری تعالیٰ کو بھی ہے، اللہ کے رسول کو بھی ہے، فرق صرف ذاتی عطائی کا آپ نے بتایا۔ ہم ذاتی کے نہیں ہیں، ذاتی کے قائل نہیں ہیں، ذاتی کے قائل جو ہے وہ کافر ہے، ہم نے عطائی کے قائل ہیں، آپ نے مانا۔ اور جمیع ما کان وما یکون کا قاری صاحب نے، حافظ صاحب نے نئی تشریح کی، کہ شاید نئی تشریح ہے میرے لیے، کیونکہ میں جہاں تک آپ کے کتابوں کا مطالعہ کیا ہوں، جمیع ما کان وما یکون تمام علوم اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، کوئی علم بچا ہی نہیں، یہ تھا۔ تو رہی بات ہمارا اختلاف بھی احسان صاحب سے آخر یہی اسی بات پر ہوئی کہ جمیع ما کان وما یکون، جو کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا وہی تمام ہے، یا اس میں تمام آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اختلاف اس میں نہیں ہے، وہی تمام ہے، اختلاف اس میں ہے، اور وہ تمام جانتے ہیں، اس کا میں بھی قائل ہوں، وہی تمام ہے، اس کا میں قائل نہیں ہوں۔ میں اسی کا آپ پر ایک الزامی اعتبار سے کیا بولتے آپ کو کہوں کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جمیع ما کان وما یکون، جمیع ما کان وما یکون کا آپ کا عقیدہ ہے۔ اب آپ نے اپنی کتاب کا حوالہ پوچھا ہے کہ بس بتا دو، ہماری کسی کتاب میں ہو تو بتا دو، پھر بات کریں گے،
ٹھیک ہے مولانا، انشاءاللہ یہ میرے ذمہ ہے، میں بتاؤں گا۔ اور دوسری بات، آپ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلوی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم غیب ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ کو ہے، استغفر اللہ۔ بس فرق اتنا ہے کہ نبی کا علم عطائی ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، لیکن جتنا اللہ کو علم ہے اتنا نبی کو ہی علم ہے، بس فرق عطائی کا ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، ذرا وہ بھی ارسال فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم بھی تو دیکھنے کی کوشش کریں کہ آپ نے ایسی عبارت کہاں پر پالی۔ اس میں بھی آپ وہی بات کر رہے ہیں جس میں جو بات آپ نے پہلی آڈیو میں کی۔ اب حافظ احسان صاحب کا آپ بار بار تذکرہ کر رہے ہیں، میں آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ان سے کیا بات ہوئی نہیں ہوئی اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہم اپنے اکابرین کے کتابوں کے پابند ہیں، ہم اپنے اکابرین سے اپنی وضاحت دکھائیں گے، اور ہمارے اوپر جو الزام لگایا جائے گا وہ ہم اپنے اکابرین سے دیکھیں گے، ٹھیک؟ اور ہم آپ کی کتابوں سے جو پیش کرنا چاہیں گے یا آپ پر جو بھی بات ڈالیں گے وہ آپ کے اکابرین کی کتابوں سے دکھائیں گے، اور آپ بھی ہم سے اپنے اکابرین کی کتابوں کا مطالبہ کر سکتے ہیں جو بات ہم آپ پہ ڈالیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یہ دکھانا ہے کہ اللہ کا علم اور نبی کا علم میں بس اتنا فرق ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، نبی کا علم عطائی ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ یعنی نبی کا جتنا علم ہے اتنا اللہ کا بھی علم ہے، جتنا اللہ کا علم ہے اتنا نبی کا بھی علم ہے، فرق صرف ذاتی اور عطائی کا ہے۔ یہ دکھانا ہے آپ کو۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطائی علم غیب مان لیا، الحمدللہ علی ذالک۔ اب آپ نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہے الحمدللہ کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا، ٹھیک؟ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا کہ ہماری وہ کتاب دکھائیے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہو کہ اللہ کے علم غیب میں اور نبی کے علم غیب میں فرق صرف عطائی اور ذاتی کا ہے۔ اب آپ یہاں پہ ایک لفظ یہ ایڈ کر رہے ہیں کہ جمیع ماکان وما یکون کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ مانتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک سوال آپ سے یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا علم غیب یا اللہ کا علم صرف اتنا ہے جو ما کان و ما یکون ہے؟ دیکھیے، ما کان و ما یکون یہ ایک حد ہے، اور اللہ کے علم کی کوئی حد بندی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا یہ تو ایک حد ہے نا، اور اللہ کا علم غیر محدود ہے۔ تو آپ کو یہ دکھانا ہے کہ ہمارے علماء نے یہ کہاں پر لکھا ہے کہ جتنا اللہ کا علم ہے اتنا نبی کا بھی علم ہے، اور فرق صرف ذاتی اور عطائی کا ہے۔ آپ کو یہ دکھانا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ خیر، اللہ کا کرم، اس کا احسان کہ آپ نے کم سے کم اتنی بات تو مان لی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم غیب عطا کیا ہے، اور بعض علوم غیبیہ آپ مان رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ السلام علیکم۔ اور مولانا، علم غیب عطائی بعض جو اللہ نے جتنا چاہا، جتنا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، یہ آپ کے منوانے سے نہیں، میں تو پہلے ہی ایک کہہ رہا ہوں، میں تو وما هو علی الغیب بضنین کا ترجمہ پہلے ہی میں بتایا تھا کہ بعض جو اللہ بتائیں وہ تو اللہ کے رسول جانتے ہیں، اس میں اختلاف ہے ہی بھی نہیں۔ اختلاف تو یہ تھا کہ جمیع ما کان وما یکن، میں یہ شروع میں بولا تھا، یہ بیچ میں فٹ نہیں کیا ہوں، شروع میں ہی بولا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں جمیع ما کان وما یکن یہ محدود ہے۔ ٹھیک، میں تو طالب علم ہوں، میں زیادہ نہیں جانتا، اب محدود کی کیسے تعریف کر دے جمیع ما کان وما یکون، کہ زمانے محدود ہیں، وما یکون یہ بھی زمانہ ہے، زمانہ محدود ہے۔ زمانہ بدلتا تو ہے پر محدود میں پہلی مرتبہ سنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ بتا دیں مجھے۔ اور آپ یہ خوش فہمی پتہ نہیں کیسے، الحمدللہ اتنا تو مان لیا، اتنا تو میں پہلے بھی مان چکا ہوں، پہلے سے بھی کہہ رہا ہوں
وما هو علی الغیب بضنین، میں تو بار بار اسے دہرا رہا ہوں، اب میری بات کو سمجھیں۔ اور میرا جو دعویٰ تھا کہ آپ کی کتابوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کلی کی بات ہے، آپ کلی کی بات ہے، اور کلی کی نفی میرے پاس ہے، بس اختلاف اس میں ہے، ما کان وما یکن میں اختلاف ہے، بعضی اس میں اختلاف نہیں ہے مولانا۔ انشاءاللہ میں اب رہی بات آپ نے کہا کہ بھئی ہماری کتابوں سے دکھاؤ، انشاءاللہ دکھاؤں گا، دیر صحیح پر دکھاؤں گا انشاءاللہ ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مولانا آپ نے کہا کہ جمیع ما کان وما یکن، میں نے فٹ کر دیا، میں نے فٹ نہیں کیا، شروع سے ہی وہی بات کر رہا ہوں، چاہے میری شروع کی کلپ اٹھا کے دیکھنا آپ، میں نے کہا کہ جمیع ما کان وما یکن کے ساتھ میں نہیں مانتا، ویسے اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا ہے، وما هو علی الغیب بضنین، کہ نبی قرآن کی غیب کی باتوں میں کنجوسی نہیں کرتے، میں نے یہ بتایا تھا۔ اور پھر آپ کے عقیدے میں بتایا تھا کہ اللہ کا علم ذاتی اور نبی کا عطائی ہے، علم غیب وہاں بھی ہے، علم غیب یہاں بھی ہے، جمیع ما کان وما یکن، میں تو شروع میں ہی کہا، یہ تو الگ سے فٹ نہیں کیا میں نے، چاہے شروع میں اٹھا کے دیکھو، جہاں میں نے عقیدے کی بات علم غیب کی شروع کی ہے، وہیں پہ بات کیا ہوں، جمیع ما کان وما یکن کی بات۔ اور یہ جو بات آپ نے کہی نا بھائی اپنے کتابوں سے دکھاؤ، ہمارے اکابر کی کسی کتاب سے دکھاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی کلی ہے، کامل ہے، اکمل ہے، فرق جمیع ما کان وما یکن کلی ہے، اور آپ نے کہا کہ جمیع ما کان وما یکن یہ محدود ہے، مولانا محدود کیسے ہوا؟ زمانہ تو ایک زمانے بدلتے ہیں، زمانے ختم کہاں ہوتے ہیں؟ وہاں جنت میں مجھے یہ زمانے کی تعریف تھوڑا کر دو، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ طالب علم ہوں میں، تھوڑا آپ تعریف کر دیں، آپ کہہ رہے ہیں جمیع ما کان وما یکن محدود ہے، پہلی مرتبہ سنا ہے میں نے آپ سے جمیع ما کان وما یکن محدود ہے، آپ مجھے بتا دیں، زمانے بدلتے ہیں، ما یکون ما کان وما یکن تو پتہ نہیں ختم ہوگا ہی نہیں، یہ تو وما یکن یہ کب ختم ہوگا تو اللہ واللہ اعلم، کیونکہ زمانے بدلتے ہیں، ایک زمانہ یہاں حیات کا ہے، پھر قبر کا ایک زمانہ ہے، پھر حشر کا ایک زمانہ ہے، پھر جنت ہے، پھر جنت میں بھی وہ پتہ ہے لامحدود زندگی ہے، حالات بدلتے ہیں، تو ما وما یکن میں تو پتہ نہیں، آپ نے کہا بھئی محدود ہے، تو پھر اللہ کے علم کو محدود مانا جائے گا، آپ نے کہا، مجھے اس کی تعریف تھوڑا کر دیں تو پھر احسان ہوگا آپ کا۔ اور میں جمیع ما کان وما یکن کی بات تو پہلے سے ہی کر رہا ہوں، بیچ میں فٹ نہیں کیا ہوں الگ سے، میں آپ کہہ رہے ہیں فٹ کیا ہے، میں فٹ نہیں کیا ہوں، پہلے ہی کیا ہوں بات تو۔ اور دوسری بات انشاءاللہ میرے ذمہ ہے کہ میں آپ کو وہ بات بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرے ذرے کا علم تھا، پورا علم کلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا تھا، میں انشاءاللہ اس کی دلیل میں دوں گا انشاءاللہ۔ جی جناب والا، آپ بار بار کہتے ہیں کہ میں بعض علم کا تو انکار نہیں کرتا، بھائی علم کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، علم غیب کی بات ہو رہی ہے، آپ بعض علوم غیبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانیں، میں اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کم یہ منوایا تو صحیح، اور آپ نے مانا تو صحیح، اور یہ ماننا بھی چاہیے، کیونکہ جو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مطلقاً علم غیب کا انکار کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم غیب عطا نہیں کیا، تو وہ انسان پھر ہمارے نزدیک کافر ہے، کیونکہ وہ مطلق انکار کر رہا ہے، اور جو مطلقاً علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے تو وہ نصوص قرآنیہ کا انکار کرنے والا ہے، اور جو نصوص کا انکار کرے گا وہ انسان کافر ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، لیکن ہم آپ کو بتائیں گے، ابھی آپ کو ہم دکھائیں گے کہ آپ نے یہ مانا ہے، یہ آپ کا عقیدہ نہیں، یہ آپ کا عقیدہ ہے تو اچھی بات ہے، لیکن آپ کے اکابرین کا عقیدہ تو کچھ اور ہی ہے، تو انشاءاللہ ہم وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن آپ نے مانا، آپ کا یہ عقیدہ اگر ہے پہلے سے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بعض علوم غیبیہ، علم نہیں، علم تو مطلق ہے بھائی، غیب ایک خاص چیز ہے، تو علوم غیبیہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، اگرچہ بعض کا آپ نے قول کیا ہے، اور ہم نے بھی جعل حق کا لگا دیا ہے، اس کے آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں، بعض علوم غیبیہ کا ذکر ہے، تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا ایسا عقیدہ ہے، یا آپ نے کم سے کم ہماری بات سن کر کے کم سے کم اتنا تو مانا ہے، کیونکہ ایسا آپ کے اکابرین کا عقیدہ نہیں ہے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ بعد میں دکھاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مصعب انشاءاللہ 11 بجے کے بعد
ایک ٹائم یہ ایسے ہی فون میں بات کر لیں گے، بہتر ہوگا مول صاحب 11 بجے کے بعد تھوڑا تسلی سے، کیا کہ آپ تھوڑے کلپ بیچتے رہیں گے تو ٹائم بہت ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آج جمعرات بھی ہے، ویسے فری بھی ہے ہوں، انشاءاللہ تھوڑے معاملات ہیں وہ پورے کر لوں گا، انشاءاللہ 11 بجے کے بعد تھوڑی تفصیل سے بات کر لیں گے۔ ویسے علم میں جمیع ما کان و ما یکون کا بیچ میں نہیں فٹ کیا مول صاحب، شروع میں ہی پیش کیا ہوں، کیونکہ اختلاف اس بات پہ ہے، اختلاف جس پہ ہے نہیں ہے بات اس پہ کرنا ہی نہیں ہے، جس پہ اختلاف ہے بات تو اس پہ کرنا بہتر ہے، اس لیے میں نے شروع میں ہی کہا ہے جمیع ما کان بین مانا جمیع ما کان و ما یکون کے ساتھ میں نہیں مانتا ہوں، ہاں بعض علم کا تو وما هو علی الغیب بضنین، یہ بھی آیت بار بار میں بتا رہا ہوں کیونکہ بعض علم کا مجھے اعتراف ہے، اس لیے اس آیت کو پیش کر رہا ہوں، اور جمیع ما کان و ما یکون کا انکار ہے وہ شروع میں ہی بتا دیا میں، انکار جس کا ہے بات اس میں ہی ہوتی ہے۔ جزاک جی، آپ ہر آڈیو میں ما کان و ما یکون، کبھی جمیع ما کان و ما یکون، کبھی علم کلی، یہ بات کرتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہمارے علماء کاملین نے یا علماء ربانین نے، پہلے تو آپ عبارت بتائیے، پھر انشاءاللہ ان عبارت میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ، افہام و تفہیم کے لیے چونکہ بات ہو رہی ہے تو پہلے آپ اپنے دعوے پر جو ہے وہ دلیل دیجئے، پھر ہم آپ کو وہ عبارت سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن آپ میرے اس سوال کا جواب ضرور دیجئے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو بس اتنا ہی علم ہے، یعنی ما کان و ما یکون، کہ اللہ کا علم ما کان و ما یکون سے زیادہ ہے؟ اس کا جواب آپ ضرور دیجئے گا۔ اور ایک سوال ایک اور ہے جو اس موضوع پہ بہت زیادہ کارگر ہوگا سمجھنے کے لیے، آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا ہر عقیدہ، یعنی ہر عقیدہ جو مسلمانوں کا ہے، وہ عقیدہ کیا نصوص قطعیہ قطعی الدلالت، یعنی نصوص قطعی اور قطعی الدلالت سے ہی ثابت ہوتا ہے، یا کہ کچھ عقیدہ ظنیات سے بھی ثابت ہوتا ہے؟ اور دوسری بات ایک یہ ہے جو انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے نیکسٹ آڈیو میں۔ جناب والا، آپ بار بار جو ہے یہی کہہ رہے ہیں کہ جمیع ما کان و ما یکون، جمیع ما کان و ما یکون، جب سے بات شروع ہوئی ہے تب سے اسی بات کو رٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب آپ نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ بعض علوم غیبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اب کتنا بعض کسی کو پتہ نہیں، اس کی گنتی کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے میں کنجوس نہیں، نبی لینے میں کنجوس نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ دینے والے کی شان بھی سب جو ہے شایان شان ہے، اور نبی کی شان بھی رفع و اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے اپنی شان کے مطابق دیا، نبی نے اپنی شان کے مطابق لیا، تو اب ہم اس کو جو ہے وہ گنتی کر کے بتا تو نہیں سکتے، لیکن بعض میں تو کتنا آتا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کل متاع الدنیا قلیل، اللہ کے نزدیک یہ پوری دنیا ہی قلیل ہے بھائی، یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بعض کتنا بڑا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہرکیف اللہ کا کرم، اس کا مطلب فضل ہے کہ ہمارا اور آپ کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علوم غیبیہ عطا کیا ہے۔ کیا عطا کیا ہے؟ بعض علوم غیبیہ عطا کیا ہے۔ اور میں نے آپ کے ایک مولانا صاحب ہیں آپ کے شعیب اللہ خان مفتاحی، مسیح العلوم کے وہ کیا محتمم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، ان کی کتاب کا اسکین دیا ہے التوحید الخالص، انہوں نے اس پہ صاف لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے، جس قدر چاہے، جس کو چاہے علوم غیبیہ عطا کرتا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی بات کی تائید آپ کے بڑے اکابر سے بھی میں نے کر دی، الحمدللہ علی ذالک۔ اب آپ کی بات یہ رہ جاتی ہے کہ آپ نے کہا کہ علم ما کان و ما یکون یہ محدود کیسے ہوا؟ تو میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا علم صرف اتنا ہی ہے جتنا علم ما کان و ما یکون ہے؟ آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا یہ محدود ہے، یہ علم ما کان و ما یکون یہ محدود ہے، اس لیے
کہ اس کی محدود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ابتدا ہو اور انتہا ہو، جس کی ابتدا ہو اور انتہا ہو وہ محدود ہے۔ تو ما کان یہ ابتدا ہے، اور وما یکون اور جہاں تک ہوگا یہ انتہا ہے۔ تو یہ ابتدا اور انتہا یہی تو محدود ہے، اور اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں جناب؟ لیکن آپ نے ہمارے اوپر، ہمارے اکابرین کے اوپر یہ الزام لگایا ہے کہ ہم علم غیب کے میٹر میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا جتنا علم ہے اتنا نبی کا بھی علم ہے، بس فرق اتنا ہے کہ نبی کا علم ذاتی نہیں عطائی ہے، اور اللہ کا علم ذاتی ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ تو یہ میں آپ سے دلیل مانگ رہا ہوں کہ ہمارے علماء نے کہاں پر کہا ہے کہ اللہ کا بھی علم غیب ہے، نبی کا بھی علم غیب ہے، اللہ کو بھی اتنا علم ہے، نبی کو بھی اتنا علم ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ نبی کا علم عطائی ہے اور اللہ کا علم ذاتی ہے۔ یہ والی بات کی میں آپ سے دلیل مانگ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے اس سے قبل کہا ہے کہ آپ کے مولانا صاحب ہیں ایک، کیا نام ہے آپ کے مولانا صاحب کا، ایک وہ دیوبندیوں کے مولانا صاحب ہیں نا، ان کا نام ہے خلیل احمد امبیٹوی جی، انہوں نے کتاب لکھی ہے البراہین القاطیہ۔ اس میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پہ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے لیے تو کوئی بھی نصوص قطعیہ نہیں ہے، اور آپ بار بار وما ہوا علی الغیب بدنین پڑھ رہے ہیں، یعنی نصوص قطعی قرآن کریم کی آیت پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ جن کے عقیدے کو فالو کر رہے ہیں، یعنی دیوبندیوں کے عقیدے کو، وہ تو کہتے ہیں کہ نبی کے علم غیب کے لیے کوئی بھی نصوص قطعیہ نہیں ہے۔ ہاں، شیطان کے علم کے لیے نصوص قطعیہ مانتے ہیں، وہ ملک الموت کے علم کے لیے وہ نصوص قطعیہ مانتے ہیں، مگر نبی کی جب علم کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ نبی کے علم کے لیے کون سا نصوص قطعیہ ہے، اور آپ بار بار وما ہوا علی الغیب بدنین جو نصوص قطعیہ ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے۔ اور اسی کتاب میں لکھا ہوا آپ کہتے ہیں کہ بعض علوم غیبیہ تو ہم نبی کے لیے مانتے ہیں۔ تو آپ کے مولانا صاحب اپنی کتاب براہین قاطیہ میں لکھتے ہیں، البراہین القاطیہ میں، وہ البراہین القاطیہ جو مولوی خلیل احمد امبیٹوی کے نام سے چھپی ہے، اور اس کا حرف حرف پڑھا ہے رشید احمد گنگوہی نے، ٹھیک ہے، اور اس کی تصدیق کی ہے۔ اصل میں وہ کتاب انہی کی ہے، لیکن چھپی ہے خلیل احمد امبیٹوی کے نام سے، بہرکیف جس کی بھی ہو، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے اس میں تو لکھا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اختلاف جو ہے صرف اور صرف علم کلی پر ہے۔ یہاں پہ تو دیوار کے پیچھے تک کا علم نہیں مانتے نبی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت آپ نے منوایا نہیں ہے، میں پہلے ہی مان لیا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم ہے، اور آپ نے مسیح اللہ خان صاحب کی کتاب سے کچھ حوالے دیے ہیں، الحمدللہ مانتا ہوں۔ تو خالص توحید کوئی کتاب کا حوالہ بھی آپ نے دیا ہے، اس کا بھی دیکھا میں نے الحمدللہ۔ وہ تو آپ کے منوانے سے نہیں، الحمدللہ وہ تو پہلے سے ہی مانتا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں بھائی تیرا اکابر کا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا اکابر نے ایک طرف یہ کہا کہ مسیح الامت ہمارے اکابر ہیں، ان کا قول ایک طرف ہے، اور خلیل احمد صاحب امبیٹوی ان کا قول ایک طرف ہے، دونوں میں تضاد ہے۔ چلو ٹھیک ہے، وہ تضاد ہے، لیکن ایک اکابر نے کہا ہے، جو تضاد ہے یا نہیں ہے وہ تو اور بات ہے۔ بہرحال آپ نے میرے سے جو دلیل پوچھی ہے، جو دلیل آپ نے پوچھی ہے، انشاءاللہ میرے دکھانا وہ میرے ذمہ ہے۔ اور جمیع ما کان وما یکون، تمام علم وما یکون کو آپ نے کہا بھائی زمانہ اینڈنگ ہے، اللہ کا علم تو لا محدود لا متناہی ہے، یہ عقیدہ آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، دنیا کا ہے، اللہ کا علم تو لا متناہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں بھائی جمیع ما کان وما یکون کی ایک اینڈنگ ہے، ما کان جہاں سے شروع ہوا وہ تو ہے، اس کی ایک ابتدا ہے، جہاں وما یکون جس کی ایک انتہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں وہ انتہا کہاں ہے، کیسے یکون کا کہاں انتہا ہے، کیونکہ زمانہ بدلتے رہتا ہے۔ جنت میں آدمی چلا جائے گا تو پھر لامحدود زندگی ہے، لامحدود ہے، وما یکون وہاں بھی چلتے رہے گا۔ وما یکون، یکون مضارع ہے، مستقبل ہے، مستقبل کبھی ختم ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ بہرحال آپ اس کی تعریف مزید وضاحت کر دیں۔ آپ کہہ رہے ہیں بھائی وضاحت کر دیا، میں پھر گھما کے، واللہ کہہ رہا ہوں میں گھما کے بات نہیں کر رہا ہوں، جو ذمہ میرے ہے انشاءاللہ میں وہ دکھاؤں گا کہ بھائی کلی علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہے، وہ میں دکھاؤں گا انشاءاللہ، یہ میرے ذمہ ہے۔
اب دوسری بات آپ نے کہا بھائی وما یکون، یہ بھی محدود ہے، وما یکون محدود ہے کہ دلیل میں سمجھ میں نہیں آ رہی. اب برائے کرم مزید سمجھا دے وما یکون یہ محدود کیسے ہوا. اور آپ بار بار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی بعض علم سے بعض علم غیبی مراد لے رہا ہوں میں، صرف علم نہیں، علم غیبی مراد لے رہا ہوں کہ بحثی علم غیب کی ہے، اس لیے العقل تکفیل اشارہ، آپ کو اشارہ ہی کافی ہوگا. علم سے علم غیبی مراد لے رہا ہوں میں، علم کر کے کوئی ہم بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کو الجھانا نہیں چاہ رہا میں. جو میرے ذمہ ہے، میں نے کہا کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ سے کمپیئر کیا، وہاں ذاتی یہاں عطائی، کل دونوں جگہ ہے. ذرے ذرے کا علم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا ہے. اس کا انشاءاللہ دلیل دینا یہ میرے ذمہ ہے. اب فی الحال کتابیں نہیں، انشاءاللہ ضرور دوں گا، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور آپ دوسری بات کیا یہ وما یکون کی محدود کہاں تک ہے مجھے یہ تھوڑا بتا دیں. وما یکون کا محدود کہ محدود کہاں تک ہے وہ تھوڑا مجھے بتا دیں. آپ نے کہا محدود ہے، آپ بتا دیں وہ کہاں تک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا اور اب آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی کبھی میں کہہ رہا ہوں کلی علم، کبھی کہہ رہا ہوں جمیع ما کان وما یکون. مولانا یہ دونوں الگ الگ تھوڑی ہیں. جمیع ما کان وما یکون میں کل علم شامل نہیں ہے. اب نے کہا بھائی جمیع ما کان وما یکون میرے اکابر کی کتاب سے بتاؤ، انشاءاللہ میں بتاؤں گا. آپ اس کی آپ مجھے سمجھا بھی دو، کیونکہ آپ کا یہی عقیدہ بھی ہے جمیع ما کان اب تک. لیکن شروع سے لے کے میرے عقیدے گزارے، آپ بھی تو اپنا عقیدہ بیان کرو. میں نے صاف کہہ دیا بھائی بعض علم کی نفی نہیں ہے، اور کلی علم جمیع ما کان وما یکون کو مانتا بھی نہیں ہے. میں نے دونوں یہ بات کہی تھی، اور اس پہ میں نے قرآن کی آیت دی. بھائی میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا. آپ نے اکابر کی دو تضاد قول، ایک اکابر کا یہ قول ہے، ایک اکابر کا یہ قول ہے. بھائی جب مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے، مسئلہ حل ہوتا ہے، قرآن و حدیث اجماع صحابہ، پھر اکابر کے قول کو لاؤ نا. میرا عقیدہ علم غیب کا جمیع ما کان وما یکون کا نہیں ہے. آپ کا ہے یا نہیں؟ آپ نے یہ کہا ہی نہیں ہے. یہ کہو تو پہلے کیا ہے آپ کا عقیدہ. آپ نے صرف یہ کہا میں بریلوی مسلک کا ہوں، وہی میرا عقیدہ ہے جو میرا اکابر کا ہے. آپ کے اکابر کا تو یہی عقیدہ ہے جمیع ما کان وما یکون کا. وہ میں دکھاؤں گا کتاب میں، پھر اس کی جو تفسیر ہے آپ کریں گے انشاءاللہ. پھر دیکھیں گے آپ کی وہ تفسیر صحیح بھی ہے یا کیسی ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرت بات آپ نے پہلے بھی بہ رہا ہوں، بار بار میں بات کو کھچڑی نہیں بنا رہا ہوں. آپ بار بار یہ کر رہے ہیں آپ نے مان گئے، آپ نے مان گئے، آپ نے مان گئے. آپ کے اکابروں کا عقیدہ تو یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا. آپ نے خود ہی ایک اکابر کی قول التوحید خالص، آپ نے خود کتاب پیش کر دی کہ بھائی فلاں تیرا اکابر کا یہ بھی ہے، تضاد ہے تیرا اکابر کے میں. مسئلہ قرآن و حدیث سے جب حل ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اجماع صحابہ، پھر اکابر. کہاں شروع میں اکابر کو لے آ رہے ہیں. آپ نے عطائی کو مان لیا، میں بھی مان لیا. عطائی کو آپ نے منوایا نہیں ہے، آپ پتہ نہیں کیسے خوش فہمی میں مبتلا ہو. بار بار کہہ رہے ہیں آپ نے مان لیا، آپ نے منوایا تھوڑی ہے. میں تو پہلے ہی مان چکا ہوں. منوانا آپ کو یہ ہے جمیع ما کان وما یکون کو منوانا ہے. آپ اس کی نفی کر دو کہ میرا یہ عقیدہ نہیں. بعض علم غیب میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں. اب جب آپ نے بعضے کو مان لیا تو جمیع ما کان وما یکون کی نفی ہو گئی. اور جمیع ما کان وما یکون کے معنی آپ کہہ رہے ہیں بھائی محدود ہے. یہ محدود ہے. محدود کیسا ہوا؟ المطلق یجری الی الاطلاق، آپ نے اصول شاسی میں پڑھا ہے. اور مطلق جب بولا جاتا ہے تو فرد کامل پہ مراد ہوتا ہے. آپ محدود کا حد تو بتا دیں، کہاں محدود ہوا ہے مجھے یہ بتا دیں تو میں مان جاؤں گا. جمیع ما کان وما یکون محدود ہے، میں مان جاؤں گا. جب یہ محدود نہیں ہوا تو لا محدود ہوا، تو علم بھی لا محدود ہوا. تو علم جب لا محدود ہوا تو بعض علم غیب کیسے ہوا؟ آپ کے قول میں تضاد پایا جا رہا ہے. آپ یا تو عقیدہ بدلیں یا قول کی تصحیح کریں. آپ بار بار بات کو کھچڑی بنا رہے ہیں مولانا. آپ مان گئے کہہ رہا. آپ نے منوایا نہیں، وہ تو پہلے ہی مان چکا ہوں میں نے خود ہی کہہ دیا ہے. اختلاف جس میں ہے برائے کرم اس میں بات کریں. آپ نے کہا ہے جمیع ما کان وما یکون محدود ہے. محدود ہے تو بعض علم ہوا. جب بعض علم ہوا تو جمیع ما کان وما یکون محدود کیسے ہوا؟ آپ دلیل پیش کریں. میں نے اصول شاشی کا اصول آپ کو بتایا ہے. آپ اس دلیل کو، اس اصول کو توڑیں اور جمیع ما کان وما یکون کی محدود آپ نے بتائی. وہ محدود کہاں ہے؟ اس کا حدود بارڈر کہاں ہے مجھے یہ بتا دو، میں مان جاؤں گا انشاءاللہ. اگر نہیں جمیع ما کان وما یکون کا حدود آپ کو نہیں پتہ، پھر المطلق یجری الی الاطلاق کا قاعدہ بھی جاری ہوگا. جب قاعدہ جاری ہوا تو پھر بعض علم کی نفی ہوئی. جب بعض علم کی نفی ہوئی تو پورا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا. تو پھر آپ بعض علم کی نفی کرو یا تو جمیع ما کان وما یکون کی نفی کرو. آپ دونوں کا اقرار کر رہے ہیں، مجھے دونوں سمجھا دو. جی
آپ یہ اس آڈیو میں بھی وہی ساری باتیں کر رہے ہیں کہ محدود کہاں تک ہے. تو میں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے کہ بھائی محدود تو یہی ہے کہ ابتدا تا انتہا مخلوقات کی ایک ابتدا ہے اور مخلوق کی ایک انتہا ہے، اور یہی محدود ہے. اب کہاں تک محدود ہے تو میں آپ سے وہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ بعض علوم غیبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانتے ہیں، آپ نے اقرار کیا ہے، اور آپ کے ایک عالم صاحب شعیب اللہ خان کی میں نے یہ باتیں بھی بتا دی ہے، انہوں نے بھی اقرار کیا ہے اور آپ نے بھی اقرار کیا ہے، اگرچہ آپ کے بعض لوگ جو ہیں انکار کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بعض علوم غیبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانتے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ نبی کی بعض علوم غیبیہ کی انتہا کہاں تک ہے، کتنا ہے، اس کی کیا حد ہے، وہ حد بندی آپ کر کے بتا دیجیے ہم کو. جب آپ بعض کی حد بندی کر دیں گے تو ہم یہاں پہ جو ہے آپ کو بتا دیں گے کہ ابتدا تا انتہا یہ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب جب بات آئی گئی تو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو سوال کروں گا، جو میں نے آپ سے سوال کیا ہے لیکن آپ نے جواب نہیں دیا، پھر آپ کو ریپیٹ کر کے بتا دیتا ہوں کہ کیا اللہ تبارک و تعالی کا علم صرف اتنا ہے، یعنی ما کان و ما یکون، ما کان و ما یکون میں جتنا علم آتا ہے کیا اتنا ہی علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اس سے زیادہ ہے یا نہیں؟ اس کا جواب آپ کو ضرور دینا ہے. آپ نے اس آڈیو میں بھی وہی بات کی ہے، ساری آڈیو میں ایک ہی بات کو آپ ریپیٹ کرتے ہیں بار بار. اب یہاں پہ آپ نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، اصول الشاشی سے. صحیح بات ہے، لیکن اس المطلق یجری علی اطلاقہ، ایک بات بتائیے کہ آپ نے یہ قاعدہ جو یہاں میں پڑھا ہے، یعنی جہاں مطلق بیان کیا جائے گا، جہاں مطلق لفظ ہوگا تو کیا وہاں پر غیر محدود مراد لیا جائے گا؟ اگر یہی بات ہے تو کل شیء ہالک، یہ جو قرآن میں آیا ہے تو یہاں پہ مطلق ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ کل شے جس کو فنا ہونا ہے، یہ کل شے محدود ہے یا غیر محدود؟ اسی طریقے سے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جو کہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل. اب آپ دیکھیے کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سارا سامان جو ہے تھوڑا ہے. اب آپ بتائیے کہ سارا بھی کہا جا رہا ہے، اس کو تھوڑا بھی کہا جا رہا ہے. تو جناب میں اسی وجہ سے آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ ما کان و ما یکون یہ محدود ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں، کیونکہ اللہ کا علم ما کان و ما یکون سے پرے ہے، اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا. کیونکہ ما کان و ما یکون، جو کچھ ہوا جو کچھ ہوگا، یہ مخلوق ہے، اور مخلوق حادث ہے، اور اللہ کا علم حادث نہیں ہے. اللہ کا علم غیر حادث ہے، غیر محدود ہے، اور غیر متناہی ہے. تو اس لیے پیارے میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اللہ کا علم ما کان و ما یکون ہے بس، کہ اس سے زیادہ؟ اگر اس سے زیادہ ہے تو یہ اللہ کے علم کے مقابلے میں بعض ہوا، بعض. ما کان و ما یکون اللہ کے علم کے مقابلے میں بعض ہے، اور مخلوق کے علم کے مقابلے میں یہ کل ہے. جی جناب، آپ نے اس آڈیو کے اندر میں پھر وہی باتیں کی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ سے کئی سارے سوالات کیے تھے، اس کا آپ نے جواب نہیں دیا ہے، اور میں نے کیا کیا سوالات کیے تھے وہ انشاءاللہ تعالی میری آخری آڈیو میں آئیں گی. آپ یہاں پر وہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے منوایا نہیں، آپ مانتے ہیں. تو میں نے وضاحت کر دی تھی بھائی کہ آپ مانتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ کے اکابرین میں سے ایک اکابر جیسا کہ البراہین القاطیہ میں نے آپ کو دکھایا کہ اس میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں،
اور وہ یہ تک کہتے ہیں کہ نبی کے علم کے لیے کون سا نصوص قطعیہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ملک الموت اور شیطان کے علم کے لیے تو آپ کے اکابرین کے پاس جو ہے وہ نصوص قطعیہ ہے، لیکن نبی کے علم کو ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی نصوص قطعی نہیں ہے ان کے پاس، اور جب کہ آپ بار بار وما ہوا علی الغیب بضنین پڑھ رہے ہیں جو کہ خود ایک نصوص قطعیہ ہے۔ تو آپ کے اور آپ کے اکابر کی بات میں تضاد پایا جا رہا ہے، اور پھر میں نے یہ بھی ثابت کیا کہ ہم جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور میں نے جال حق سے بھی آپ کو دکھایا جس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر ذرہ کا بھی علم کسی مخلوق کو نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام اور خصوصاً میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ وہاں ذکر ہو رہا ہے، تو انبیاء علیہم السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علوم غیبیہ عطا کیا ہے، یہ ہم نے جال حق سے آپ کو دکھایا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بات میں تو ہمارا اور آپ کا اتفاق ہو گیا، لیکن آپ کے اکابر میں اور آپ کی بات میں اتفاق نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی مسئلہ آپ کو سلجھانا پڑے گا۔ اب آپ بات کر رہے ہیں علم ما کان و ما یکون کا، میں نے کہا کہ بھائی یہ علم ما کان و ما یکون یہ محدود ہے۔ آپ نے کہا کہ محدود کیسے ہوگا بھائی؟ ہم نے کہا بھائی ما کان جو ہو چکا اور جو کچھ ہوگا تو یہ سب ہوگا، اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، یہ مخلوقات میں سے ہے نا، اور مخلوق یہ سب محدود ہے، ایک ابتدا اور جس کی انتہا، جس کی ابتدا ہو جس کی انتہا ہو وہ محدود ہوتا ہے، جس کی نہ ابتدا کا پتہ ہو جس کی نہ انتہا کا پتہ ہو وہ جو ہے وہ لامحدود ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ ابتدا تو مان رہے ہیں، اب انتہا نہیں مان رہے، انتہا وہیں ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ جو ہے ختم کر دے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ایک ہوتا ہے ابتدا، ایک ہوتا ہے انتہا۔ مثال کے طور پہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بتاؤ انتہا کہاں ہوگا، تو مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بعض علوم غیبیہ کے قائل ہیں، اور آپ نے مانا بھی ہے اس کو، تو آپ مجھے بتائیے کہ بعض علوم غیبیہ کی انتہا کہاں ہے؟ اب آپ نہیں بتا پائیں گے تو آپ کے قاعدے کے حساب سے تو یہ بعض علوم غیبیہ بھی لامحدود ہو گیا۔ پھر سوال نمبر 1، اللہ کا علم ما کان و ما یکون تک ہے بس، یا اس سے زیادہ؟ اگر اس سے زیادہ ہے تو ما کان و ما یکون اللہ کے علم کے مقابلے میں بعض ہوا یا نہیں ہوا؟ سوال نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آپ بعض علوم غیبیہ مانتے ہیں اس کی حد بندی کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے؟ سوال نمبر 3، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہر عقیدہ نصوص قطعیہ اور قطعی الدلالت سے ثابت ہوتا ہے یا ظنی الثبوت سے بھی ثابت ہوتا ہے، اور ہر عقیدہ کیا قطعی ہوتا ہے یا ظنی بھی ہوتا ہے؟ اور بات رہی ہے کہ آپ یہ تو بتائیے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم کلی مانتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اولاً تو بعض علوم غیبیہ مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ قطعی ہے، اور پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کلی علم مانتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں نہیں بلکہ مخلوق کے مقابلے میں، سمجھ گئے؟ اب تو آپ کو تشفی ہو گئی ہوگی ہمارے اس عقیدے کی، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے ایک سوال کیا ہے کہ آپ ہمارے اکابرین کی کتابیں کیوں پیش کر رہے ہیں؟ بھائی ابھی تو بات چل رہی ہے اپنے موقف پر وضاحت کی، تو آپ کا موقف یا آپ کا عقیدہ آپ کے اکابرین کی کتاب سے وضاحت کی جائے گی، کیونکہ ہم مسلک نہیں ہیں، ہم اپنے مسلک کے وکیل ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہم کو اپنے اکابرین کی عبارت سے اپنے عقیدے کی وضاحت دکھانی ہوتی ہے، آپ کو دکھانا پڑتا ہے، آپ نے ابھی تک تو دکھایا نہیں، لیکن ہم نے آپ کے اکابر سے اپنے عقیدے کی وضاحت پہ جو ہے دلیل پیش کر دی، سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے جو ہے اس میں بھی وہی ساری باتیں کی ہیں، ما کان و ما یکون، کل علم جمیع ما کان و ما یکون، آپ کی ساری آڈیو میں وہی باتیں جو ہے گھومتی رہتی ہیں۔ بہرحال جناب، میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے ہمارے اوپر جو الزام لگایا ہے، دیکھیے
آپ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اللہ کے علم میں اور نبی کے علم میں فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ کا علم ذاتی اور نبی کا علم عطائی، بس اتنا ہی فرق ہے۔ آپ لوگوں کا ایسا عقیدہ ہے، جبکہ ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کے علم کو غیر محدود مانتے ہیں، نبی کے علم کو محدود مانتے ہیں۔ اللہ کے علم کو ذاتی مانتے ہیں، نبی کے علم کو عطائی مانتے ہیں۔ اللہ کے علم کو غیر حادث مانتے ہیں، نبی کے علم کو حادث مانتے ہیں۔ اللہ کے علم کو قدیم مانتے ہیں، نبی کے علم کو قدیم نہیں مانتے۔ اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں، نبی کے علم کی حد ہے۔ تو اب آپ کو نے جو یہ الزام لگایا ہے کہ فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ کا علم ذاتی، نبی کا علم عطائی، اتنا ہی اللہ کو بھی علم ہے جتنا نبی کو علم ہے، جتنا نبی کو علم ہے اتنا اللہ کو ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ عطائی ہے۔ یہ عبارت آپ کو دکھانی ہے میرے بھائی۔ اب رہی بات یہ کہ میں کلی علم کی بات کر رہا ہوں، کلی علم کی بات کیوں نہیں کر رہا؟ تو میرے بھائی میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ عقیدے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، عقیدے کی کئی قسمیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ میں نے اس لیے آپ سے سوال کیا ہے۔ اب میں سوال آپ کو بتاتا ہوں، ذرا وہ سوال آپ ذہن میں رکھیے اور اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ یہ دیکھیے جناب والا، آپ کی یہ کتاب ہے البراہین القاطعہ، ٹھیک ہے؟ کتاب کا نام کیا رکھا ہے؟ البراہین القاطعہ۔ اس میں لکھا ہے کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ یہ آپ کے اکابرین کا عقیدہ ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض علوم غیبیہ مانتے ہیں، اور یہاں لکھا جا رہا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ آگے دیکھیے، الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علمی کی کون سے نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ عبارت صاف ہے کہ ملک الموت اور شیطان کا علم زیادہ مانا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک الموت اور شیطان کے وسعت علمی پر نصوص قطعیہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسعت علمی جو ثابت کیا جاتا ہے اس کے لیے کون سے نص قطعی ہے؟ یہاں پہ لکھتے ہیں فخر عالم کی وسعت علمی کی کون سی نص قطعی ہے؟ یعنی کوئی نص قطعی ہی نہیں ہے، اور آپ نص قطعی پیش کر رہے ہیں نبی کی وسعت علمی پر۔ جی جناب والا، آپ سے میں اس آڈیو پر دلیل مانگ رہا ہوں اپنے اکابرین کی کتاب سے۔ یا تو آپ کو غلط فہمی ہے، ورنہ جان بوجھ کر کے آپ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، اور بہتان تراشی بہت بڑا گناہ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور آپ نے حافظ احسان قادری کا نام لے کر کے کہا کہ انہوں نے ایسا کہا۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی سنی اس طریقے کا عقیدہ بیان کرے گا جو کہ آپ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اگر حافظ احسان قادری نے ایسا عقیدہ بیان کیا ہے تو ہمارے لیے ان کی بات حجت نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے یا نہیں کیا ہے، آپ وہ جو ہے پیش کر دیجئے، ان کی کون سی آڈیو ہے یا کہاں پہ انہوں نے بیان کیا ہے وہ آپ یہاں پہ وہ پیش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اکابر کی عبارت سے ایسا عقیدہ پیش کریں جو آپ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں ہمارے طرف منسوب کر کے۔ آپ نے کیا کہا؟ جو کچھ اللہ کے پاس علم غیب تھا سب کچھ اللہ کے نبی کو دے دیا گیا، وہاں بھی جمیع ما کان و ما یکون ہے، یہاں بھی جمیع ما کان و ما یکون ہے، وہاں بھی اکمل ہے، یہاں بھی اکمل ہے، وہاں بھی کل ہے، یہاں بھی کل ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں عطائی، یہاں عطائی ہے اور وہاں ذاتی ہے۔ ایسا عقیدہ جو آپ نے ہمارا بیان کیا ہے، یہ عقیدہ آپ ہمیں ہماری کتاب سے دکھائیے، اور اس عقیدے کی ترجمانی حافظ احسان صاحب نے کیا ہے بقول آپ کے، تو حافظ احسان صاحب کی وہ آڈیو
یا تحریر بھی آپ یہاں پر پیش فرمائیے کہ حافظ احسان صاحب نے کہاں پر فرمایا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس علم غیب تھا وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے نبی کو دے دیا، جتنا علم اللہ کا ہے اتنا ہی علم نبی کا ہے، وہاں بھی اکمل، یہاں بھی اکمل، وہاں بھی کامل، یہاں بھی کامل، وہاں بھی کل، یہاں بھی کل، فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں ذاتی ہے اور یہاں عطائی ہے۔ یہ آپ اسکین لگائیں، ساتھ میں حافظ احسان صاحب کی آڈیو بھی آپ کے پاس محفوظ ہو تو آپ لگائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مولانا میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب جمیع ما کان وما یکن کے عالم الغیب نہیں ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شایع نشان تھی وہ علم اللہ نے دیا ہے۔ جمیع ما کان وما یکون کا علم یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کا علم ہے سب کچھ اللہ نے اپنے حبیب کو دے دیا۔ فرق صرف اتنا ہے، اللہ کا ذاتی علم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عطائی علم ہے۔ باقی علم وہاں بھی جمیع ما کان وما یکن ہے، یہاں بھی جمیع ما کان وما یکن ہے، وہاں بھی کامل، یہاں بھی کامل، وہاں بھی اکمل، یہاں بھی اکمل، وہاں بھی مکمل، یہاں بھی مکمل۔ یہ آپ کا شاید آپ کا عقیدہ ہے۔ قاری احسان سے حافظ احسان صاحب سے یہی بات ہوئی، حافظ صاحب نے اس کا اقرار بھی کیا، اور میرا عقیدہ مولانا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمیع ما کان وما یکن کا علم نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جو نبوت کے شایع نشان تھی وہ علم عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی علم غیب نہیں حاصل ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں مانتا، بے ایمانہ جمیع ما کان وما یکن کے ساتھ، جیسے آپ، یہ میرا عقیدہ ہے مولانا۔ کیونکہ ظاہر بات ہے اگر ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرنا شرک ہو جائے تو وہی چیز شیطان و ملک الموت کے لیے ثابت کرنا شرک کیوں کرنا ہو؟ کیا وہ اللہ ہے؟ اللہ تو نہیں ہے، وہ بھی غیر خدا ہے، شیطان بھی غیر خدا ہے، ملک الموت بھی غیر خدا ہے، تو نبی کے لیے ثابت کرنا شرک ہوگا تو شیطان کے لیے ثابت کرنا شرک کیوں نہیں ہوگا؟ ملک الموت کے لیے ثابت کرنا شرک کیوں نہیں ہوگا؟ لیکن آپ کے مولانا جو ہے شیطان اور ملک الموت کے لیے ثابت مان رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ثابت کرے تو کہہ رہے کہ یہ شرک ہوگا۔ یہ لوجک میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ آخر میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو میں نے کتاب جو لگائی ہے البراہین القاطعہ، اس کی عبارت میں غور کریں، میں نے مارک کر دیا ہے، آپ الحاصل غور کرنا چاہیے سے پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کے اکابر نے یہ صاف طور پہ لکھا کہ شیطان اور ملک الموت کے وسعت علمی پر نصوص قطعیہ ہے، اور صاف آگے لکھا کہ نبی کی وسعت علمی پہ کون سا نصوص قطعیہ ہے۔ یعنی شیطان اور ملک الموت کے وسعت علمی کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے اکابر کے پاس بہت سارے نصوص قطعیہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسعت علمی کو ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی نصوص قطعی نہیں۔ ایسا عقیدہ ہے، استغفر اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے، یعنی وہ علم جو شیطان اور ملک الموت کے لیے آپ کے اکابر نے مانا اور نصوص قطعیہ سے مانا، وہی علم نبی کے لیے ثابت کیا جائے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ میرے بھائی، ایک علم شیطان کے لیے ثابت کیا جائے، ملک الموت کے لیے ثابت کیا جائے تو وہ شرک نہیں ہے، اور نبی کے لیے ثابت کیا جائے تو شرک ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی علامت نہیں تو اور کیا ہے؟